اور یہ جو آپ موٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں نا، یہ موٹر سائیکل ہے انجینئر صاحب کی سواری. ہم سمجھ رہے تھے شاید کوئی ان کے پاس بڑی گاڑیاں واڑیاں مرسیڈیز وغیرہ ہوں گی، کیونکہ یوٹیوب پہ اتنا جس کا چینل چلتا ہو اس کے لیے کیا مطلب. یہ ان کی سواری ہے جس کو وہ بیٹھ کے بھی آئیں. یہ ٹیبل پہ انہوں نے پلاسٹک چپکائی ہوئی ہے جو فارمیکا کا لوگ. میں نے اور میرے بیٹوں نے اور میری بچی نے بیٹھ کے نا یہ ساری پنیں لگائی ہوئی ہیں. یقین کریں میرے خیال میں 700-800 روپے کی ٹیبل ہوگی ہے. آپ دیکھ لیں، میں سمجھ رہا تھا یہاں کوئی کرسی ہوگی. کرسی اتنا انفارمیٹو باتیں کرنے والا بندہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ محل میں بھی بیٹھ سکتا ہے. اتنے بٹن اگر کسی ایک یوٹیوبر کو مل جائے تو وہ ماہانہ 25-30 لاکھ روپے آرام سے کما سکتا ہے. یعنی آپ 4 کروڑ روپے سالانہ کما سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہم اس سے زیادہ کما رہے ہیں انشاءاللہ آخرت میں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے عاجزی کی وجہ سے مہنگا لباس پہننا ترک کر دیا اور سادگی پہ آ گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اسے جنتی حلہ پہنائے گا، جنت کا جوڑا، کہ یہ وہ میرا بندہ ہے. پبلکلی اللہ کہے گا اس نے دنیا میں میرے لیے عاجزی اختیار کی تھی، مہنگا لباس ترک کیا تھا، یعنی ترک کر کے اس مال کو پازیٹیو کاموں میں لگایا تھا. یعنی برانڈ کانشسنس نہیں ہو گیا تھا وہ کہ میرا جناب 40 لاکھ کا پرس ہونا چاہیے تو 2 لاکھ کی میرے بوٹ ہونے چاہیے تو میں نے فلاں چیز پہنوں. پیسے کو ان کاموں میں لگایا، خدمت خلق کے کاموں میں لگایا، کہیں پہ فائدہ ہو اس کا. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا. یا آپ آج کل ذرا نعت خواہوں کے ذرا لباس دیکھیں، علماء کی ذرا ڈریسنگ دیکھیں، یعنی وہ اتنے کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر، بعض کا لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی سے بیوی کا جوڑا پہن کے آ گیا. اتنے اب تو پگڑیوں میں بھی پتہ نہیں کتنے کتنے گوٹے اور رنگ آنا شروع ہو گئے. آپ مہنگا لباس پہنے نہیں، کچھ چاجدہ پاؤ نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت. کہ میں یہ چیز بتاؤں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 بلکہ 5 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا. اسے فوراً فکر لگ جائے گی کہ اگر میں نے مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی بات کی تو میرے مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ نہ کر دے، تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. اس لیے وہ سچائی کی بات نہیں بتا سکے گا الا ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں میں ایک ہو. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. یہ میں سب کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں بلکہ پریکٹیکلی پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ. کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.